من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر ایک عورت کا واقعہ لکھتے ہیں جو مکہ کے رہنے والی تھی، جس کی طرف قرآن کی تلاوت کردہ آیت بھی اشارہ کرتی ہے۔ اس عورت کو ایک فن آتا تھا، وہ سوت کاٹتی تھی اور اس کی ماہر تھی۔ لکھتے ہیں امام بخاری کہ وہ عورت صبح اٹھتی اور سوت کاٹنا شروع کر دیتی۔ سوت کاٹنا ایک فن تھا، اس نے سیکھا ہوا تھا۔ جو بزرگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سوت گھروں میں کاتا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا۔ سوائے حاجات اور ضروری کھانے پینے کے وہ اپنے اس کام سے اٹھتی نہیں تھی۔ بڑی محنت سے سارا دن وہ سوت کاٹتی اور اس میں بڑی ماہر تھی، بڑا اچھا سوت کاٹتی تھی۔ شام ہوتی، جتنا وہ سوت اس نے کاتا ہوتا، وہ بنایا ہوتا، وہ سارے کو توڑ کے ضائع کر دیتی، اس کو خراب کر دیتی۔ اگلے دن پھر اٹھتی، پھر سوت کاٹنا شروع کر دیتی چرخے پہ۔ سارا دن بڑی محنت سے نہ گھر سے باہر جاتی اور اسی چرخے کے اوپر بیٹھی رہتی، محنت کر کے سارا دن سوت کاٹتی، اور شام ہوتی اس اپنی ساری محنت کو وہ توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ضائع کر دیتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزَلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے ساری محنت کو ضائع کر دیتی تھی۔ وہ کیوں ضائع کرتی تھی؟ امام بخاری لکھتے ہیں کہ وہ عورت ذہنی طور پہ معذور تھی، پاگل تھی، ذہنی توازن صحیح نہیں تھا۔ ایک فن اس کو آتا تھا، وہ ذہن میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ کاٹتی تھی اور شام کو اس کو خراب کر دیتی تھی، اپنی محنت کو ضائع کر دیتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں فرما رہے ہیں، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس عورت کی طرح جس نے سارا دن چرخا چلایا، سوت کاتا، شام کو ضائع کر دیا، وہ تو پاگل تھی۔
کہیں تم ایسے نہ ہو جانا، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، تہجد پڑھو اور اس کو ضائع کر دو۔ ایک جیسی بات ہے، وہ سود کاٹ کے ضائع کر دیتی تھی، ہم اعمال کر کے ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے نہ ہو جانا کہ تم نماز پڑھو، نماز بھی سنت کے مطابق پڑھو اور اس کو پھر ضائع کر لو۔ حج کرو، حج بھی تم اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کرو اور پھر ضائع کر لو۔ روزہ رکھو، روزہ بھی سنت کے مطابق رکھو، جو نہیں رکھتے سنت کے مطابق ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، اور اس کو ضائع کر لو۔ تم زکوٰۃ دو، پورے نصاب سے دو اور اس کو ضائع کر لو۔ اللہ اکبر۔ اس کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، من لم یدع قول الزور وعمل، جس نے قول زور اور عمل زور نہ چھوڑا، اس کو کوئی نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کوئی نیکی نہ کرے، نماز نہ پڑھے، نماز کو نہ رکھے، وہ روزہ نہ کرے، وہ حج نہ دے، وہ زکوٰۃ، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو۔ من لم یدع قول الزور، قول زور نہیں چھوڑتا۔ اس کی میں مثال دوں، عام سی مثال حسد ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی الحالقہ، حسد کا جو اسلام مانی کرتا ہے نا، شریعت مانی کرتی ہے، وہ اس طرح ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم حسد کو کیا سمجھتے ہو، ہی الحالقہ، یہ تو اس طرح ہے، اور یہ سر مونڈنے والا، بال مونڈنے والا اس طرح نہیں ہے، یہ نیکیاں مونڈ کے رکھ دیتا ہے۔ اب نیکیاں کون سی مونڈتا ہے؟ حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ اعمال کی ہیں، اور حسد جو ہے ان کو یوں صاف کر دیتا ہے جیسے اس طرح بالوں کو صاف کر دیتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزَلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اللہ روک رہے کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا، جب مونڈ کے صاف کر دیا حالقہ نے تو پھر اس عورت کی طرح ہو گئے، سارا دن سود کھاتا ہے، شام کو ضائع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اگر تم قول زور نہیں چھوڑتی تو نیکی نہ کرو۔ قول زور کے حوالے سے ایک اثر ہے، اس میں لکھا ہے کہ قیامت کے روز ایک بندہ آئے گا، اللہ کے ہاں پیش ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو فرمائیں گے میرے بندے تو نے میری بندگی کا حق ادا کر دیا، تو نے میری بندگی کا حق ادا کر دیا، تو نے نماز بھی پڑھی، اللہ کے نبی کے طریقے پہ پڑھی، تو نے حج بھی کیا، زکوٰۃ بھی دی، جب وہ اعمال قبول ہیں اور حق ادا کر دیا تو سنت کے مطابق، وہ کہے گا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے میرے اعمال کو قبول کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے تیرے اعمال کے اندر صرف ایک گناہ ہے، صرف ایک گناہ ہے، اس کی تجھے سزا ہوگی اور تو جنت میں چلا جائے گا۔ پوچھے گا باری تعالیٰ میرا ایک گناہ کیا ہے؟ بتایا جائے گا کہ تو جھوٹ بہت بولتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، لین دین میں جھوٹ، کاروبار پہ جھوٹ، ہنسی مذاق میں جھوٹ، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا تھا۔ پوچھے گا باری تعالیٰ اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر 2 جوؤں کے دانے رکھ دیں گے، جو کے 2 دانے، اور اس کو کہا جائے گا کہ تیری بس سزا یہی ہے، ان 2 جو کے دانے کو آپس میں گانٹھ لگا دے، گرہ لگا دے ان کی، اور جنت میں چلا جائے، ان کی گرہ لگا اور جنت میں چلا جائے۔ وہ سوچے گا، آپ بھی سوچیں،
جو کہ 2 دانے تھیلی پہ اور ان کی گرا یا گانٹ کہتے ہیں جس کو لگ جائے، وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ ان کی گانٹھ نہیں لگ سکتی، یہ تو ناممکن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اب تیرا جنت میں جانا بھی اتنا ہی ناممکن ہے، جس طرح ان کی گانٹھ لگانا ناممکن ہے اسی طرح تیرا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اعمال تو اکٹھے کر لو گے، اس عورت کی رسول تو کٹ گیا، کام تو ہو گیا، اب اس کو ضائع نہیں کرنا۔ ضائع کر لو گے، جھوٹ بولو گے ضائع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ والوں کے لیے التاجر صدوق الامین، ایسا تاجر جو سچا ہے اور امانت دار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء، قیامت کے روز انبیاء کے صف میں ہوگا، صدیقین کی صف میں ہوگا، شہداء کے صف میں ہوگا۔ کیا اپنی دکان پہ کاروبار ہے لیکن انبیاء کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب یہ کون سے تاجر کے لیے جو صحابہ کے دور میں تھے یا آج کے تاجر کے لیے؟ قیامت تک کے لیے موقع ہے۔ اب نبی کو دیکھنا دنیا میں نصیب نہیں ہوا، قیامت والے دن ان کے ساتھ مل سکتا ہے، جھوٹ نہ بولے تو ساتھ مل سکتا ہے۔ صدوق الامین، ایک تو ہوتا ہے نا صادق سچا، سچ بولتا ہے، ایک صدوق ہوتا ہے جو بولتا ہی سچ ہے، جو سچ ہی بولتا ہے۔ ایک تو صرف سچ بولتا ہے، ایک سچ ہی بولتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کیسا تھا؟ میں اس کی مثال دے کے آگے چلتا ہوں، تاجر کی بات آ گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک منڈی میں گئے، گلہ منڈی میں ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ داخل کیا، جب نکالا تو گیلا ہو گیا، ہاتھ گیلا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کس کا طعام ہے، کس کا مال ہے؟ وہ آیا، اللہ کا نبی میرا ہے۔ 2 واقعے ملتے ہیں صرف حدیث میں میرے علم کے مطابق۔ آپ کے 23 سالہ دور نبوت میں تاجروں کو سمجھایا آپ نے، 2 موقعوں پہ غلطی ہوئی ہے بس، اور کوئی واقعہ ملتا نہیں ہے ایسا۔ ایک یہ ہے، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی کل پرسوں جو بارش ہوئی تھی نا، اس کی وجہ سے اس کے اندر پانی چلا گیا، اس لیے آپ کا ہاتھ گیلا ہو گیا۔ ڈھیری اوپر سے خشک ہے، ہاتھ ڈالا تو گیلی ہے۔ اس نے کہا بارش ہوئی تھی اس کی وجہ سے ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے سمجھایا کہ بارش تو اوپر سے آتی ہے، نیچے سے تو نہیں آتی۔ بارش اوپر سے آتی ہے، اوپر سے گیلا ہو جاتا ہے۔ چلو میں تیری بات مان لیتا ہوں کہ بارش نے نیچے سے پہلے گیلا کر دیا ہے، تو اس کو تو اوپر کر دیتا، تو گیلے کو اوپر کر دیتا۔ اور دوسرا واقعہ عبرانی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے بازار میں، ایک شخص کھجوریں بیچ رہا ہے، قول زور، چھوٹے چھوٹے اعمال اور چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹی چھوٹی باتیں جو قول زور اعمال کو ضائع کرتی ہیں، جن کو ہم برا نہیں سمجھتے۔ ریڑھی پہ کھجوریں بیچ رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ اس نے درمیان میں نا، یہ پتہ نہیں جیسے ہمارے ریڑھی والوں کا، فروٹ والوں کا رواج ہے، یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے، ایسے ہی حدیث میں اس نے درمیان میں نا کچھ کھجوریں خشک رکھی ہوئی، باقی تازہ کھجور لگائی ہوئی۔ آپ فروٹ والے پہ جا کے دیکھ لباس سے آپ کو نظر آئے گا بڑا اچھا پروڈکٹ، لیکن وہ دے گا نہیں ہے۔ خشک کھجوریں درمیان میں تھوڑی سی رکھی ہوئی ہیں، اب کوئی مثال کے طور پہ کلو لیتا ہے تو آدھا پاؤ اس میں سے ڈال دیتا ہے، مکس کر کے بیچتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں اس کے اندر کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ اس نے قسم اٹھا کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کھجوریں ہیں نا ان کے ساتھ کی،
یہ انہی درختوں کی ہیں، میرے اپنے باغ کی ہیں، لیکن فرق اتنا یہ پچھلے سال کی ہیں، یہ تازہ ہے، یہ پچھلے سال کی بچی ہوئی ہے۔ اب اس نے جنس کے اندر غیر جنس کو نہیں ملایا، جنس وہی ہے، سیب وہی ہے، کنو وہی ہے جو ریڈی میں بیچ رہا ہے، لیکن کچھ کچے ہیں کچھ پکے ہیں۔ یہ کھجوریں کچھ خشک ہیں کچھ تر ہیں، سامنے تر لگی ہوئی ہیں، درمیان میں خشک رکھی ہوئی ہیں۔ سیم نقشہ آج کے حالات کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ غلط کر رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہو، من غش فلیس منا، یہ ملاوٹ کر رہے ہو، تیرا تو میرے سے تعلق ہی نہیں رہے گا، میری امت کے ساتھ ہی تعلق نہیں رہے گا اگر ایسے کرے گا۔ تو ایسے کر، اس کا علیحدہ ڈھیر کر، خشک علیحدہ کر، تر علیحدہ کر۔ التاجر صدوق الامین مع النبیین، یہ کیوں کہا اللہ کے نبی نے تاجروں کا نام لے کے؟ کیونکہ تجارت ایسا کام ہے جہاں سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ بازار کو کیوں کہا اللہ کے نبی نے بری جگہ اور مسجد اچھی جگہ ہے؟ مسجد میں بندہ آ کے جھوٹا بھی حیا کرتا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں، کچھ کنٹرول کر جاتا ہے، اور بازار میں وہ کہتے ہیں کاروباری جھوٹ سے ہوتا ہے۔ اچھے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہاں، نیک لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اس جگہ کو بری جگہ کہا ہے، ناپسندیدہ کہا ہے۔ کیوں کہا ہے؟ کہ زیادہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور تاجر کو اتنی فضیلت کیوں دی کہ وہ نبیوں کے ساتھ کھڑا ہو؟ مشکل ہے ذرا، اپنے مال کی نقص بھی بیان کرنا، اس کے فائدے بھی بیان کرنا بہت مشکل ہے، پھر اس کے اوپر بیچنا بھی، اور پھر کسی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا۔ قول الزور کی دوسری مثال جو آج کے دور میں اللہ ماشاءاللہ نوجوان تو بہت مشکل سے بچے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایک وقت آئے گا لوگ اعمال کریں گے، جب وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں پیش ہوں گے ان کے پاس نیکیوں کے ڈھیر ہوں گے۔ اب نیکی کا ڈھیر اس کا ہی ہوگا جس نے میرے خیال میں سنت کے مطابق ہی کیا ہوگا، نیکیوں کے ڈھیر ہوں گے۔ فَجَعَلَهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ سب کو ضائع کر دے گا، سارے مان سے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کیسے لوگ ہوں گے، وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے جیسے ہی ہوں گے اور ہمارے جیسے ہی عمال کریں گے۔ جب میں نے یہ پڑھا نا وہ ہمارے جیسے ہی ہوں گے اور ہمارے جیسے عمال کریں گے، تو ہمیں تو اپنے طبقے کی فکر لاحق ہو گئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی گروہ جائے گا جنت میں، ما انا علی و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا۔ یہاں بھی فرمایا صحابہ وہ ہمارے جیسے ہی ہوں گے اور ہمارے جیسے ہی عمال کریں گے، جیسے عمال تم کرتے ہو، جیسے نماز تم پڑھتے ہو ایسے ہی نماز روزہ حج زکات کریں گے۔ صحابہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی اور صحابہ اس کے جو ہم شاگرد ہیں، ساتھی ہیں، ایسے اعمال کرنے والوں کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ان کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ پوچھا اللہ کے نبی کوئی نشانی ان کی؟ کون لوگ ہوں گے؟ نیکیاں بھی کریں گے، مومن بھی ہوں گے، ایمان بھی ہوگا، اعمال بھی ہوں گے، ڈھیر ہوں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ کیا ہوگا ان کے اندر؟ کیا نشانی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی تنہائیاں بے حیائی والی ہوں گی، ان کی تنہائیاں فحش ہوں گی، ان کی تنہائیوں میں اللہ کی حدودیں وہ توڑ ڈالیں گے اپنی تنہائیوں میں۔ اب وہ صحابہ اس دور کے سیدھے ایمان والے میرے خیال میں وہ نہیں سمجھے ہوں گے کہ تنہائی کے اندر بھی بے حیائی ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی اکیلا بیٹھا ہے کمرے میں کنڈی لگا کے، کیا بے حیائی کر سکتا ہے؟ آج سے 20 25 30 سال پہلے کے بزرگ سے پوچھ لیں کہ آپ اس وقت کیا بے حیائی کا تصور کر سکتے ہیں
کہ آپ کمرہ بند ہے، اکیلے بیٹھے ہیں، تنہائی میں کوئی نہیں ہے، اور وہاں کوئی اللہ کی حدوں کو توڑ ڈالے، کیا کر سکتے؟ صحابہ نے سنا اور ایمان رکھا، لیکن ان کے تصور میں نہیں آیا کہ تنہائی میں کیا بے حیائی ہوگی۔ آج ہمیں سمجھ آتی ہے تنہائی میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ جس وقت یہ انڈرائیڈ موبائل ہمارے ہاتھ میں آ گیا اور نیٹ سے اس کا رابطہ ہو گیا، پوری دنیا ہمارے ہاتھ میں آ گئی، اب بازار سے زیادہ بے حیائی وہ گھر بیٹھ کے ہی کر رہے ہیں۔ اب وہ کون سی دنیا کی بے حیائی نہیں ہے اور حدیں پار نہیں کر سکتا جو بیان نہیں ہو سکتی؟ تنہائی۔ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، قرآن و حدیث کے مطابق اعمال کرتا ہے، تنہائیاں بے حیائی سے بھرپور ہیں۔ ان اعمال کا کیا بنے گا؟ جو عورت چرخہ کاٹتی تھی، آیت میں نے وہ پڑھی جو اس عورت کی طرف اشارہ کرے، چرخہ کاٹتی تھی، سارا دن سود بناتی تھی، شام کو توڑ کے ضائع کر دیتی تھی، آپ کیا سمجھیں گے؟ بڑی خرابی ہے۔ پھر پتا چلا کہ وہ تو پاگل تھی، تو ممکن ہے پاگل کر سکتی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں تم ایسے نہ ہو جانا، تم ایسے نہ ہو جانا کہ تم اعمال کرو اور ضائع کرو، اعمال کرو اور ضائع کرو۔ وہ سود کاٹتی تھی، توڑ کے ضائع کرتی تھی، پھر کاٹتی تھی، ساری عمر لگی رہی، جب تک زندہ رہی صحت رہی، اعمال کرتی رہی، سود کاٹتی رہی، ضائع کرتی رہی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں تم ایسے نہ ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ ہماری تنہائیاں، نوجوانوں کی تنہائیاں، بچوں کی لڑکپن کے اندر جو ہے ان کی تنہائیاں، وہ فکر کریں، غور کریں۔ میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ہماری تنہائی کیسی ہے۔ اگر اس حدیث پہ ایمان ہے تو اور تنہائی اچھی نہیں ہے تو توبہ کریں، اپنے اعمال کی فکر کرے، اللہ سے توبہ کرے۔ ہو سکتا ہے خالص توبہ سابقہ اعمال کو بھی لٹا دے جو ضائع ہو گیا، ورنہ جو سود کٹ گیا اور ٹوٹ گیا وہ اگلے دن جو کٹا ہوا شام کو وہی ملتا ہے، سابقہ تو اس کے پاس سٹاک ہے ہی نہیں۔ اسی طرح اعمال کر رہی ہیں، ڈیلی 1 گھنٹہ بے حیائی کے اندر تنہائی میں بیٹھ کے موبائل کے اندر نیٹ پہ کنیکٹ ہو گیا گزار رہے ہیں، اور دنیا کا فحش دیکھ رہے ہیں، اور بے حیائی، اللہ کے نبی نے آگے فرمایا بے حیائی کچھ ایسے بھی ہوگی، کچھ ایسے لوگ بھی آ جائیں گے جو بے حیائی کا اعلان کریں گے، اعلانیہ بے حیائی۔ اب یہ بھی صحابہ کو سمجھ نہیں آتی تھی، ایک اندر برائی کرے گا اور وہ آ کے بازار میں اعلان کرے گا، لوگوں کو بتاتا پھرے گا کہ میں نے یہ بھی ہے۔ آج کل ہو رہا ہے، انٹرویو پہ کیا ہوتا ہے، وہ سوال کرتا ہے کہ پہلے آشنائیاں تھیں، وہ بتاتے ہیں کہ پہلے 2-4 سال آشنائی رہی، پھر نکاح ہوا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے وَلَا مُتَّخِذَاتِ اَخْدَانٍ، چپ چپ کے رابطے، چپ چپ کے ملنا۔ اللہ تو قرآن تو اس سے نکاح سے روکتا ہے، اور وہ فخر سے انٹرو ہو رہا ہوتا ہے کہ ہاں اتنا عرصہ جو ہے نا وہ بغیر نکاح کے بھی ہم گزارا ہے۔ اعلانیہ بے حیائی نہیں ہو رہی، بے حیائی کا اعلان نہیں ہو رہا، اعلان ہو رہا ہے۔ ٹی وی پہ آ کے، سوشل میڈیا پہ آ کے بکا جا رہا ہے کہ میرا یوں رابطہ تھا، یوں ملتے تھے، اور ساری تفصیل بیان کرتے تھے بے حیائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ ہو جائے گا، آخرت میں تو ہوگا، وہ ہوگا، دنیا کے اندر بھی 3 چیزیں لازمی ملیں گی، اور یہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 برائیاں آپ نے بیان کی، مہاجرین کی جماعت سامنے بیٹھا ہے، اور آپ نے فرمایا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت سن لو، جب یہ 5 چیزیں آ جائیں گی تمہارے اندر تو پھر اللہ کی طرف سے تمہیں عذاب آئیں گے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں ان 5 برائیوں سے بچا لے، اپنی پناہ میں لے لے۔ سب سے پہلے اس میں بے حیائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ اعلان ہونا ہو جائے گا، اعلان ہونا شروع ہو جائے گا بے حیائی کا، اعلانیہ ہوگی،
تو پھر کیا ہوگا؟ قحط سالی ہوگا، قحط سالی ہوگی، بارشیں نہیں ہوں گی۔ دیکھ لو بارش کے لیے لوگ کتنا خرچہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بارش نہیں ہوتی، بے موسمی ہوتی ہے۔ دوسرا کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہنگائی ہو جائے گی، گزر بسر جو ہے لوگوں کا مشکل ہو جائے گا۔ آج بندہ سارا دن تگاری اٹھا کے مزدوری کرتا ہے، شام کا چولہا نہیں چلتا اس کا، وہ 1000 روپیہ لے کے جاتا ہے اور اس میں اس کے سالن روٹی شام کا نہیں بنتا، 5-6 افراد ہیں، نہیں چلتا اس کا، گزر بسر جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، مہنگائی ہو جائے گی، کمر توڑ ڈالے گی مہنگائی۔ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کس کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی ہے، ہمارے اپنے ایمان کی وجہ سے ہو گئی۔ قرآن نے یہ نہیں کہا ہمیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا۔ اگر بستیوں والے مجھ سے ڈر جاتے اور ایمان لاتے اور ڈر جاتے، اللہ پر ایمان رکھتے اور ڈر جاتے، تو اللہ فرماتے ہیں میں آسمان اور زمین کے دروازے برکت کے کھول دیتا، آسمان سے ساری برکتیں نازل کرتا، وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، لیکن وہ جھوٹے نکلے، ایمان لانے میں بھی جھوٹے اور اللہ سے ڈرنے میں بھی جھوٹے، فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، کس وجہ سے؟ بِمَا كَسَبُوا، ان کے کسب کی وجہ سے، ان کے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے۔ بے حیائی تم نے عام کر دی، مہنگائی آ گئی، کمر توڑ رہی مہنگائی، ہر بندہ رونا روتا ہے اور یہ امید لگا کے بیٹھا ہے کہ شاید ختم ہو گئی، نہیں۔ تیسرا جو نقصان ہوگا بے حیائی کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمران ظلم کریں گے، لوگ حکمرانوں کے ظلم سے نہیں بچ سکیں گے۔ ہم امید لگاتے ہیں کہ نہیں اگلی حکومت آئے گی، ہو سکتا ہے مہنگائی ختم ہو جائے، یا فلاں آ جائے، ہو سکتا ہے مہنگائی ختم ہو جائے، حالات بہتر ہو جائے، نہیں ہو سکتے۔ ہمارے اعمال صحیح ہوں گے تو حالات صحیح ہوں گے، یہ تو ہمارے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ حکمران کیا کرے گا؟ جو بھی آئے گا ظلم کرے گا۔ کیا ظلم کرے گا؟ مہنگائی کرے گا۔ دیکھ لو جو آ رہا ہے، جو چلا گیا اس نے بھی مہنگائی کی، جو پھر آیا اس نے بھی مہنگائی کی، جو آئے گا وہ اور کرے گا۔ کیوں؟ کہ پورا معاشرہ بے حیائی کی تلبیہ میں پھنس گیا ہے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، کوئی چاہتے ہوئے کوئی نہ چاہتے ہوئے۔ اب شادی بیاہ کی تقریب ہوتی ہے، بندہ حاجی صاحب ہے، پہلی صف کا نمازی ہے، نیک اعمال ہے، تہجد پڑھتا ہے، اب شادی کی تقریب ہے، بچوں کے ہاتھوں مجبور ہے، مرد و زن کا جو اختلاف، دوپٹے نہیں ہیں، ادھر ہی مرد پھر رہے ہیں، ادھر ہی عورتیں پھر رہی ہیں، شادی ہے، مجبوری ہے، وہ کہتے ہیں حاجی صاحب آپ کو نہیں پتا، آپ پرانے سوچ کے مانتے ہیں۔ اب وہ حاجی صاحب مجبور ہے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے پھنسے ہوئے اس میں بے حیائی میں۔ اب یہ کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کی دعوت نہیں ہے۔ مہنگائی ہو رہی ہے جی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ حکمران گندے آ گئے جی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا سالی ہو گئی ہے جی، اعمال کیا ہے؟ اور ان کاموں کو برا سمجھا نہیں جاتا۔ بے حیائی کا ایسا رواج ہو گیا کہ بے حیائی کو بے حیائی نہیں کہا جاتا۔ جھوٹ کا ایسا رواج ہو گیا، سچ بولنے والے کو سیدھا سادہ اور نیم پاگل سمجھا جاتا ہے کہ بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، سیدھی بات کرتا ہے۔ صحابہ کیسے تھے اور ایک دوسرے کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحابی ہیں ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گئے ہیں، یہ واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا ہوا آپ کو۔ راستے میں دیکھا ایک منڈی ہے، پہلے منڈی ایسی ہوتی تھی مخصوص جگہ پہ جو لوگ جو مال لے کے کھڑا ہے وہ فروخت کے لیے، وہ گھوڑا لے کے کوئی کھڑا ہے، فروخت ہے، برائے فروخت، غلام ساتھ ہے، پوچھا کیا قیمت ہے، اس نے کہا 400 درہم۔ دیکھا گھوڑا تو کہا نہیں تیرا گھوڑا تو 600 درہم کا۔ غلام نے کوری ماری، اس طرح سے کیا کر رہے ہیں، کیسی تجارت کر رہے ہیں، وہ 400 مانگ رہا ہے، 600 کہہ رہے ہیں۔
ہونا تو یہ تھا کہ وہ 400 کا آپ 200 سے شروع کرتے جہاں سودا طے ہو جاتا. پوچھا کیا میں اس کو چیک کر سکتا ہوں چلا کے سواری کر کے؟ گھوڑ سوار تھے، شخص سوار تھے. جب چلایا گھوڑے کو دوڑایا، واپس آ کے کہنے لگے تیرا گھوڑا بڑا اچھا ہے، یوں دوڑتا ہے سمندر کی لہروں کی طرح. تیرا گھوڑا 800 درہم کا ہے. چلا کے دیکھا تو یہ نہیں کہا کہ یار نہیں 600 کا نہیں ہے، 500 لے لو، 400 ہی لے لو. 800 درہم کا ہے. 800 درہم پے کے لے گئے. راستے میں غلام نے جرت کی کہ جناب آپ نے یہ کیا کیا، 400 درہم مانگا، یہ کون سا تجارت کا اصول ہے؟ پہلے 600 لگایا، پھر آپ نے 800 ڈبل کر دیا. کہنے لگے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد لیا تھا کہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے اور کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. فرمانے لگے یہ جو بندہ فروخت کرنے والا ہے، یا تو یہ گھوڑا اس کو وراثت میں ملا ہے، کیونکہ جو چیز وراثت میں مل جائے اس کی قدر نہیں ہوتی، جتنے کا بک گیا ٹھیک ہے. کیسے عقل مند لوگ تھے؟ یا تو وراثت میں ملا ہے، یا پھر یہ مجبور ہے، کوئی مجبوری ایسی آ گئی ہے کہ یہ کم قیمت پہ بیچنے پہ مجبور ہے. ہم کون سا مال تلاش کرتے ہیں؟ مجبور آدمی تلاش کرتے ہیں. پورے شہر میں کوئی مجبور ہو، قرضہ دینا ہو، بیماری ہو، مریض مر رہا ہو، ڈاکٹر نے پیسے مانگ، پلاٹ فروخت کر رہا ہو، سستا مل جائے. یہ اعمال اور اللہ کی رحمت اور اللہ سے امیدیں صحابہ کی طرح کہ اسی طرح ہمارے اوپر رحمتیں نازل ہو جائیں، دعا مانگے قبول ہو جائیں، فوراً رزلٹ نکل آئے، اللہ کی مدد بھی آ جائے. اور ہاتھ میں چھری ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قول الزور نہیں چھوڑتا، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور عمل زور نہیں چھوڑتا تب بھی عمال قبول نہیں ہوتے. اور اللہ نے ہمیں یہی فرمایا ہے کہ اس سود کاٹنے والی عورت کی طرح نہ ہو جانا. عمال کرو، شام کو ضائع کر لو اور تمہارے پاس بیلنس میں زیرو ہی بچے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا خود محاسبہ کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. ان الحمد للہ نعبده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.